بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے مستورات کے تعلق سے یعنی کہ عورتوں کے تعلق سے چند مسائل رکھے جا رہے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب لڑکی بالغ کب ہوتی ہے اور اس پہ شریعت کے احکام کب لاگو ہوتے ہیں، اور اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لڑکی جو کہ قریب 21 سال کی ہے وہ آئی اور آگے کہنے لگی کہ مفتی صاحب شریعت کے احکام کس پہ کب لاگو ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا اس سے کہ بھائی تم بالغ کب ہوئی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ 13-14 سال کی عمر میں، اب 7-8 سال جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہی گھوم رہی ہے ہر مہینے کے 5-7 دن، اور اس میں کھا بھی رہی ہے پی بھی رہی ہے، نمازوں کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو اس کی تو نمازیں بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے یہ احکام بتانے بہت ضروری سمجھ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھے کہ لڑکی کی عمر اگر 9 سال ہو جائے اور اس کو بلیڈنگ شروع ہو جائے 9 سال ہوتے ہی، تو پھر وہ بالغ ہو گئی۔ اب اس پہ شریعت کے تمام احکام لگیں گے، نماز بھی، روزہ بھی، وغیرہ وغیرہ سارے احکام۔ اب اگر 9 سال کی عمر میں تو نہیں آئی، لیکن زیادہ 10، 11، 12، 13 سال تو اس وقت سے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 15 سال کی عمر تک بھی جو ہے بلیڈنگ شروع نہیں ہوئی، حیض نہیں آیا، تو پھر اب جو ہے 15 سال کی عمر ہوتی، حیض آنا شرط نہیں ہے بلکہ عمر کے لحاظ سے وہ بالغ ہو گئی۔ اب شریعت کے تمام احکام اس پہ لاگو ہو جائیں گے، روزہ بھی رکھنا ہے اور نمازیں بھی پڑھنی ہے، تمام احکام شریعت کے لاگو ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ کئی عورتیں کیا کرتی ہے کہ حیض آنے سے پہلے پیٹ میں ایک درد ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ حیض آنے والا ہے، اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہاں نماز چھوڑ دیتی ہے کہ حیض آنے والا ہے، نماز نہیں پڑھنی، نماز معاف ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، جب تک کہ لال دھبا نظر نہ آ جائے اس وقت تک جو ہے آپ سے نماز کا ساقط ہونا ثابت نہیں ہوگا، یہ یاد رکھے۔ جب تک کہ لال دھبا نظر نہ آ جائے کسی سفید چیز پہ یا کپڑے پہ، یاد رکھے۔ اور حیض بند ہونے کی شرط کیا ہے؟ حیض بند ہونے کی شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ جو پیڈ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اس پہ جو ہے لال دھبا یا پیلا دھبا یا کوئی بھی ایسا دھبا جو رنگ کو اس کے تبدیل کر دے، وہ آنا دکھنا بند نہ ہو جائے، تب تک آپ حیض میں ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھے حیض کی مدت کم سے کم 72 گھنٹے یعنی 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 3 دن یعنی 72 گھنٹے سے 1 سیکنڈ یا 1 منٹ بھی کم حیض آتا ہے تو وہ حیض نہیں، بیماری ہے، استحاضہ ہے۔ اور اگر 10 دن کے بعد 1 منٹ بھی اوپر گزر جاتا ہے وہ بھی حیض نہیں، وہ بھی بیماری ہے۔ لیکن 10 دن والے میں یہ شمار کیا جائے گا کہ 10 دن آپ کے حیض کے ہوگے اور باقی کا جو خون ہوگا وہ استحاضہ کہلایا جائے گا، یہ یاد رکھے۔ تو یہ عورتیں جو کرتی ہے کہ بھئی آج جو ہے احتیاطاً ایک نماز گزار دو، 2 گزار دو، 3 گزار دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ادھر جو ہے آپ جو کپڑا یوز کر رہی ہے وہ صاف نظر آیا، آپ کا حیض بند اور آپ پہ نماز کے احکام شروع ہو جائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 پر آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا کھول کے۔ یاد رکھے بچی کے بالغ ہونے کی عمر جو ہے 9 سال سے شروع ہوتی ہے۔ اگر 9 سال سے پہلے اس کو بلیڈنگ آتی ہے تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے، بیماری ہے، اس کا ڈاکٹر سے کوئی ٹریٹمنٹ لے۔ اور اگر 9 سال کے بعد آتا ہے تو جس دن وہ حیض آنا شروع ہو جائے گا، حیض سے پاک ہوتے ہی نماز کے احکام، روزے کے احکام، شریعت کے احکام اس پہ لاگو ہو جائیں گے۔ اور اگر ان سالوں میں بھی یعنی کہ 9، 10، 11، 12، 13، 14 ان سالوں میں حیض نہیں آتا لیکن اور کوئی علامت ایسی نظر آتی ہے جس سے بالغ ہو جاتی ہے لڑکی، تو پھر اس پہ شریعت کے احکام لگ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ بھی کوئی علامت نظر نہیں آتی تو پھر 15 سال کی عمر میں علامت نظر آئے یا نہ آئے، لڑکی بالغ ہو چکی ہے، اس پہ شریعت کے احکام لاگو ہو چکے ہیں۔ یہ والدہ کو خاص دھیان رکھنا چاہیے اپنی بچیوں کا کہ ان کو یہ ساری چیزیں بتائی، اس میں شرم نہیں ہے۔ اب وہ شرم وہ یہاں آ کے کیوں پوچھ رہی ہے؟ اس لیے پوچھ رہی ہے کہ والدہ نے اس کو شرم کی وجہ سے نہیں بتایا، ایک غیر محرم سے پوچھنے کے لیے آ گئی۔ اس لیے اپنی بچوں کو جو ہے تلقین کرے، سمجھائے، اور ان کو جو ہے اس شریعت کی روشنی میں یہ سب چیزیں بتائے۔ دنیاوی تعلیم بھی دے، اس کو دینی تعلیم بھی دے۔ دینی تعلیم جو ہے آخرت میں اور دنیا دونوں کو بچا لے گی، اور دنیاوی تعلیم کیا کرے گی؟ صرف دنیا میں آپ کو کامیاب کر سکتی ہے، آخرت میں نہیں۔ اس لیے دونوں جگہ کی تعلیم دلائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔